السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اچھا جی، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے رانی سکندر پر ہونے والے ظلم کے حوالے سے۔ ٹک ٹاک پر بیچاری آدھی رات تک بیٹھی رہتی ہے اور بے عزت بھی ہوتی رہتی ہے۔ لوگ آتے ہیں اور اس کا منہ کالا بھی کروا کے چلے جاتے ہیں، لال نیلا پیلا ہر طرح کا رنگ اس کے منہ پہ لگوا کے چلے جاتے ہیں، اور یہ بیچاری اف تک نہیں کرتی کیونکہ اس کا شوہر جو ہے سکندر بھائی صاحب جو ہیں وہ بڑے ظالم انسان ہیں۔ کیونکہ رانی سکندر اگر یہ سب چیزیں نہ برداشت کرے، اپنی بے عزتی ٹک ٹاک پہ جو ہوتی ہے وہ سب چیزیں نہ برداشت کرے، تو پھر اسے گھر سے نکال دیا جاتا ہے۔ ٹک ٹاک اور یوٹیوب پر آنے سے پہلے بھی رانی سکندر خود کماتی تھی، اپنے گھر کی خود کفالت کرتی تھی، اپنے شوہر کی بھی خود کفالت کرتی تھی، اور ٹک ٹاک کے آنے کے بعد تو ظاہر سی بات ہے پھر اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے، اور کوئی کماتا ہی نہیں ہے گھر میں۔ اور اس گاؤں میں ویسے بھی اور کون کماتا ہے؟ جلا آرائی میں پورے 44 اور 45 میں اور کون کماتا ہے؟ سارے ہی مرد بیکار ہیں، بے روزگار ہیں، نکمے ہیں، عورتیں ہی کماتی ہیں۔ لیکن بیچاری رانی سکندر جیسا ظلم اس گاؤں میں میرا نہیں خیال کہ کسی اور کے ساتھ ہوتا ہوگا، کیونکہ سننے میں آیا ہے کہ سکندر بھائی صاحب جو ہیں وہ بڑے ظالم انسان ہیں۔ اسی پہ مزید آگے جا کے بات کریں گے۔ ویڈیو بہت ہی زیادہ خاص اور بہت ہی زیادہ مزیدار ہونے والی ہے۔ آپ سب کو گزارش ہے کہ ویڈیو کو آپ لوگوں نے فل واچ کرنا ہے، لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، چینل پہ فرسٹ ٹائم ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے۔ اچھا جی، ساجدہ ٹک ٹاک پہ بیٹھا کرتی تھی، آپ لوگوں کو پتہ ہے، تو اس کی زندگی میں صابر حسین بھائی صاحب آئے، انہوں نے اسے ٹک ٹاک سے نجات دلائی، اور اب ساجدہ ماشاءاللہ سعودیہ بھی جا رہی ہے، انشاءاللہ بہت جلد وہ سعودیہ چلی جائے گی۔ اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ساجدہ جو ہے اس نے ایک گھر برباد بھی کی ہے۔ بے شک ساجدہ خوش ہے، وہ اچھی جگہ پہ جا رہی ہے، اس کی شادی ہو گئی ہے، لیکن یہ بات بھی ہم بھول نہیں سکتے کہ اس نے بہرحال ایک گھر برباد ضرور کیا ہے، ایک عورت کو اس نے برباد ضرور کی ہے۔ کسی اور کی خوشیاں چھین کر کوئی کتنے عرصے تک خوش رہ سکتا ہے، یہ تو فیصلہ ابھی وقت نے کرنا ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ ہاں، لیکن ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ساجدہ کی فی الحال ٹک ٹاک سے جان چھوٹ گئی، ابھی وہ تھوڑا آرام سے اپنی زندگی سکون سے گزار رہی ہے۔ بالکل اسی طرح سونیا بھی ٹک ٹاک میں بیٹھا کرتی تھی، اور اب اس کی جان چھوٹ گئی ہے کیونکہ اس کی زندگی میں بھی یتیم کا سایہ ہٹ گیا ہے اور اویس بھائی صاحب آ گئے ہیں۔ میری یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو یہ سمجھانا چاہتی ہوں سمپل الفاظ میں کہ ان عورتوں کی جان ٹک ٹاک میں صرف اسی صورت میں چھوٹ سکتی ہے کہ یہ عورتیں جب اپنے شوہروں کو چھوڑ کر یا تو ٹک ٹاک میں سے اپنے کسی گفٹر کو پھنسا لیں یا کسی بزنس مین کو پھنسا لیں، تبھی ان عورتوں کی جان چھوٹ سکتی ہے اپنا منہ کالا کروانے سے اور ٹک ٹاک پر بے عزت ہونے سے۔ اس صورت میں بس ان کی جان چھوٹ سکتی ہے، ادروائز اور کوئی طریقہ نہیں ہے، ان کی جان ٹک ٹاک سے بالکل بھی نہیں چھوٹ سکتی۔ یہ دونوں ہسبینڈ وائف یعنی کہ رانی سکندر اور سکندر بھائی صاحب جو ہیں ہمیشہ اسی بات کا رونا رو رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اس گاؤں میں سب سے پہلے یہ بے غیرتی شروع کی تھی، سب سے پہلا چینل ہم لوگوں نے بنایا تھا، اور اب ہم لوگوں کا چینل ہی نہیں چلتا۔ لیکن سکندر بھائی صاحب ہمیشہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اس گاؤں میں سب سے بڑا حاسد جو ہے وہ بھی میں ہی ہوں، یعنی کہ سکندر بھائی صاحب ہی ہیں۔ ہمیشہ انہوں نے سب سے حسد کی، یہاں تک کہ اپنی سگی بہن کے ساتھ بھی انہوں نے حسد کی، اور وہ میرا نہیں خیال کہ مجھے کوئی پروف دینے کی ضرورت ہے، آپ گزشتہ ویڈیوز میں ساری چیزیں دیکھ چکے ہیں۔ تو مجھے آپ لوگ یہ بتائیں کہ کس بندے کے ساتھ انہوں نے حسد اور منافقت نہیں کی، کیسے پھر ان کے ویوز آ سکتے ہیں، اور پھر کیسے ان کی کمائی میں برکت ہو سکتی ہے جب یہ یتیموں کا حق کھا چکے ہوں، جب یہ مسکینوں کا حق کھا چکے ہوں، جب غریب بچوں کی شادی کے نام پہ پیسے لے کے یہ لوگ کھا چکے ہوں، پھر ان کے کاروبار میں یا ان کے پیسوں میں برکت کیسے ہوگی؟ جب سکندر بھائی صاحب یہ بات بتا رہے ہوتے ہیں نا کہ اس گاؤں میں سب سے پہلے میں نے بے غیرتی شروع کی تھی، میں نے جو ہے نا اپنی وائف کو سب سے پہلے میڈیا میں اس میں یوٹیوب میں لایا تھا، پھر آپ لوگ یہ بات ان کو ضرور یاد دلایا کریں کہ منافقت بھی سب سے پہلے آپ نے کی تھی، اور 2 نمبریاں بھی سب سے پہلے آپ نے کی تھی، ہیلپ کے نام پہ پیسے اوورسیز پاکستانیوں سے لے کے وہ بھی آپ نے کھائے تھے، یہ بھی آپ ان کو ضرور بتایا کریں۔ بچے ان کے جوان ہو رہے ہیں، اور یہ ٹک ٹاک پہ ویڈیوز اس طرح کی لگاتے ہیں کہ 1 مہینہ ہو گیا ہے ہم ایک ساتھ نہیں سوئے، مطلب یہ ان کی ویڈیو ہے ٹک ٹاک پہ جو کہ میں نے شیئر بھی کی تھی آپ لوگوں کے ساتھ، جب سونیا کی ماں عمرہ کرنے گئی ہوئی تھی اس ٹائم پہ، کیونکہ رانی سکندر اپنی ماں کے گھر میں تھی 1 مہینے تک، تو انہوں نے شارٹ ویڈیو بنائی اور اس میں بتایا کہ 1 مہینہ ہم لوگ الگ الگ سوئے ہیں، مطلب اس طرح کی انہوں نے کوئی ویڈیو بنائی تھی، بڑی
بے شرمی والی باتیں کر رہے تھے، اور یہ اپنے چینل کا بھی ہمیشہ رونا روتے ہیں کہ ہماری ویڈیوز چلتی نہیں ہیں، ہماری ویڈیوز بالکل بھی نہیں چلتی۔ حالانکہ بات صرف اتنی سی ہوتی ہے کہ یہ ویڈیوز بناتے ہی نہیں ہیں یوٹیوب پر، اس وجہ سے نہیں بناتے کیونکہ ٹک ٹاک پہ یہ منہ کالا کر کے زیادہ پیسے کما لیتی ہے رانی سکندر، اس وجہ سے ویڈیو یہ لوگ بناتے نہیں ہیں، اور جب ویڈیو نہیں بناتے تو ظاہر سی بات ہے پھر چینل ڈیڈ ہو جاتا ہے، پھر نہ ہی ویوز آتے ہیں اور نہ ہی ڈالر آتے ہیں۔ پھر آ کے یہ ہمیشہ ایک ہی جھوٹ بولتے ہیں کہ سکندر بھائی صاحب کی جو ہے وہ طبیعت خراب ہوتی ہے رہتی ہے، اس وجہ سے ہم لوگ ویڈیوز نہیں بناتے، حالانکہ سچائی یہ بالکل بھی نہیں ہوتی، سچائی اس کے برعکس آپ لوگ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، رانی سکندر ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے اپنا منہ کالا کر رہی ہوتی ہیں، اس وجہ سے ویڈیو بنانے کا ٹائم ہی نہیں ہوتا، ورنہ تو آپ لوگ خود مجھے یہ بات کمنٹس میں بتائیں کہ ابھی جو شادی ہوئی ہے یہ بابر بھائی صاحب کی اور ابرار بھائی صاحب کی، سب نے ایک ہی جیسے کلپس لگائے ہیں، اسی طرح ان کے گاؤں کے جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں، جتنے بھی ولاگرز ہیں، وہ سارے ایک ہی جیسے کلپس بناتے ہیں اور ایک ہی طرح کے کلپس ملتے جلتے سب لوگ اپلوڈ کرتے ہیں۔ تو یہ کیا سونیا کے ساتھ یا کسی کے ساتھ کلپ مل کے نہیں بنا سکتی اور اپلوڈ کر سکتی؟ اصل میں وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ اس کے پاس ویڈیو ایڈٹ کرنے کا اور ویڈیو بنانے کا، کسی کے ساتھ کلپ بنانے کا اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، سارا دن ساری رات تقریباً آدھی رات تک تو یہ ٹک ٹاک پہ بیٹھی ہوتی ہیں، تو کب یہ ویڈیو بنائیں؟ لیکن گلہ انہوں نے ہمیشہ آڈینس کے ساتھ کیا ہے کہ آپ لوگ ہماری ویڈیو فل نہیں دیکھتے، فل واچ نہیں کرتے، فل واچ ٹائم نہیں دیتے، جس کی وجہ سے ہمارے ویوز نہیں آتے، جس کی وجہ سے ہمارے ڈالر نہیں آتے۔ ابھی عدنان بھائی صاحب کی شادی میں آپ لوگ دیکھنا کہ کیسے یہ لوگ ویڈیو بناتے ہیں اگر گئے تو، کیونکہ سکندر بھائی صاحب ایسے ہیں نا کہ ان کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کب ان کا دماغ پھر جائے۔ ویسے وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، اچھے خاصے ہوتے ہیں، لیکن جیسی خاندان میں کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے وہ ناراض پھپھو کا کردار ضرور ادا کرتے ہیں۔ اور عدنان کی شادی سے مجھے ایک اور بھی بات یاد آئی کہ اکثر لوگ نا سب کی ویڈیوز میں جا کے یہ کمنٹس کر رہے ہیں کہ اتنا جلدی آپ لوگ عدنان کی شادی کیوں کر رہے ہیں؟ تقریباً 4 سے 5 سال ہو گئے ہیں، یہ پوری برادری یوٹیوب پہ، یہ پوری برادری ٹک ٹاک پہ ہے، آپ لوگ ابھی بھی ان لوگوں کا مائنڈ نہیں سمجھے، پھر آپ لوگوں نے کب سمجھنا ہے؟ آپ لوگوں کو کس ٹائم عقل آئے گی؟ آپ لوگ کس ٹائم سمجھیں گے کہ یہ لوگ شادیاں کیوں کرتے ہیں؟ ان کی شادیاں اور ان کے جھگڑے، یہ 2 کام ایسے ہیں جو کہ صرف اور صرف ویوز کے لیے کیے جاتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ عمر چھوٹی ہے یا بڑی ہے، یا جیسے صابرہ نے شادی کی تھی کہ وہ 3 بچوں کی ماں تھی، اس کے باوجود اس نے اپنے منہ بولے ماموں کے ساتھ بھاگ کر نکاح پہ نکاح کیا، تو یہ ساری چیزیں بھی نہیں دیکھی جاتی۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ لڑکا جو ہے وہ تھوڑا بڑا ہو گیا ہے، چینل اس کا تھوڑا سا گرو کرنے لگ گیا، اب تھوڑے زیادہ ویوز چاہیے تو اب اس کی شادی کرا دینی چاہیے۔ شہزاد بھائی صاحب کی ویڈیوز کون دیکھتا تھا جب تک ان کی شادی نہیں ہوئی تھی؟ اب جب سے انہوں نے شادی کی ہے، ان کی زندگی میں کیا نام ہے اس کا، کرن، جب سے کرن آئی ہے تب سے ان کی ویڈیوز چلنا شروع ہوئی ہیں، سب نے دیکھنا شروع کی ہے۔ مجبوری ہوتا ہے، یہ جو یوٹیوبرز ہیں نا یہ صرف اسی وجہ سے شادی کرتے ہیں، خاص طور پہ یہ جلا آرائیں والے، کہ ایک عورت آئے گی تو اس کے ساتھ ویڈیوز بنائی جائیں گی، شروع میں اسے کیمرے کے پیچھے رکھا جائے گا، پھر اسے آہستہ آہستہ ماسک پہنا کے سامنے لایا جائے گا، پھر بعد میں فیس ریویل کیا جائے گا اور پھر ویوز آئیں گے۔ یہ وجہ ہوتی ہے شادی کرنے کی، تو میں نے آپ لوگوں کو وجہ بتا دی، انہوں نے نہیں بتائی، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ بتائیں کیا، ان کے پاس کوئی مؤثر جواب نہیں ہے۔ جواب مجھے پتہ ہے، جواب آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے، لیکن آپ لوگ جان کے انجان بنتے ہیں۔ حالانکہ بہت اچھا بچہ ہے عدنان جو ہے، وہ بہت اچھا شریف نائس بچہ ہے، پیارا بچہ ہے، لیکن اب دیکھیں کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔